إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. مجلس میں موجود ہمارے بزرگ عالم دین و داعی جماعت و اسلام فضیلۃ الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے دنیا کا ماحول، دنیا کا قانون اس طرح بنایا ہے کہ انسان پر اچھے اور برے دونوں حالات آئیں گے. کبھی دنیوی اعتبار سے آسائش، آسانیاں ہوں گی، کبھی مشکلیں، پریشانیاں ہوں گی، تنگیاں ہوں گی، کبھی بیماری، کبھی صحت، کبھی سیاسی اور سماجی حالات اچھے ہوں گے، خوشحالی کے ہوں گے، کبھی بگاڑ کے اور مصیبت اور پریشانی کے. اور انسان پر ایک کے بعد ایک حالات آتے جائیں گے، جیسے رات اور دن کا معاملہ ہے، ایک کے بعد ایک آتے رہتے ہیں. اسی طرح سے اچھے اور برے حالات انسان پر آتے جاتے رہتے ہیں. ایک انسان جب اللہ سے جڑا ہوتا ہے اور اس کی سوچ دینی علم سے منور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بصیرت اور ایمان کی توفیق ملتی ہے، تو ان دونوں حالات میں وہ صحیح غذا لیتا ہے. لیکن جب وہ اللہ سے کٹ جاتا ہے اور اللہ کی بجائے اپنی ذات پر، اپنے اسباب اور وسائل پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، تو ایسا انسان کچھ پاتا ہے تو گھمنڈ میں، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اور کھوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں مایوس ہو جاتا ہے. جب نگاہ اپنی ذات پر اور اپنے اسباب و وسائل پر ہوتی ہے تو اچھے حالات انسان کے اندر شکر کی بجائے گھمنڈ پیدا کرتے ہیں، اور برے حالات صبر کی بجائے اس کے اندر مایوسی پیدا کرتے ہیں. لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کا ایمان اور دین علم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی بصیرت ایسے انسان کو اچھے حالات میں بھی اللہ سے جوڑتی ہے اور برے حالات میں اور اللہ سے قریب کرتی ہے. اچھے حالات میں وہ اللہ رب العالمین کا شکر کرنے والا بنتا ہے، ملی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی پسند اور اللہ کی رضا کے لیے صحیح طور پر استعمال کرتا ہے، اور برے حالات میں، محرومی کے حالات میں، مصیبت اور پریشانی کے حالات میں اللہ کی عبادت کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، آہوازاری کے ذریعے سے گڑ گڑا کر اپنے مسائل کا حل طلب کرتا ہے. حالات کا بگاڑ کبھی انفرادی زندگی میں ہوتا ہے، کبھی سماجی زندگی میں. کبھی بگاڑ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے، جسمانی مصیبت اس پر آتی ہے. کبھی پریشانی معاشی اعتبار سے ہوتی ہے، رزق کی تنگی کے اعتبار سے. اور کبھی یہ پریشانی دینی اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ انسان اچھا بننا چاہتا ہے لیکن نہیں بن پاتا، شیطان کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے کوشش کے باوجود وہ ایک کے بعد ایک گڑھوں میں گرتا چلا جاتا ہے، گناہوں کے اور اسی طرح سے بے دینی کے راستے پر نکلتا ہے. کبھی یہ مصیبتیں، پریشانیاں سماجی سطح پر دنیوی اعتبار سے ہوتی ہیں، سیاسی معاملات میں،
برے حاکم آتے ہیں، سماج کے حالات کو بگاڑتے ہیں۔ کبھی یہ پریشانیاں دعوتی اعتبار سے آتی ہیں کہ جب انسان حق کا داعی بن کے کھڑا ہوتا ہے تو سماج میں وہ لوگ جو غلط راستے پر چل رہے ہوتے ہیں اور غلط اصولوں پر زندگی جی رہے ہوتے ہیں، اس کی دعوت سے ناراض ہو کر اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جیسا کہ سارے نبیوں کا حال ہم دیکھتے آئے ہیں۔ تو اچھے برے حالات انسان پر آتے رہتے ہیں۔ انسان اگر واقعی سوجھ بوجھ رکھنے والا ہے تو ان حالات میں وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ پر، اللہ کی طرف اس کی نگاہ نہ ہو، اللہ کی قدرت پر اس کی نگاہ نہ ہو، تو ایسا انسان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے بھی غمگین ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے۔ موجودہ حالات میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک کے بعد ایک بیماریوں کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، عالمی سطح پر اور خصوصاً ہمارے اپنے ماحول کے اعتبار سے دیکھیں، مسلمانوں کے لیے انفرادی و اجتماعی زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہیں، اور ان پریشانیوں کو اور بڑھانے والی چیز میڈیا بھی ہے۔ اخبارات، ٹیلی ویژن، موبائل فون، سوشل میڈیا، ایک کے بعد ایک بری خبریں جب آدمی سنتا رہتا ہے، حالات کے بگاڑ کو بار بار دیکھتا رہتا ہے، تو اس کا دل ہمت ہار جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ کئی مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر مایوسی چھائی ہوئی ہوتی، کیا ہوگا، بلکہ مایوسی کی بجائے بعض اوقات یہ گھبراہٹ اور پریشانی کی ایسی کیفیت ہوتی کہ گویا اب آگے کچھ اچھا نہیں ہو سکتا، آدمی ہمت ہار جاتا ہے۔ بعض اوقات اپنی عقل سے کوئی ایسا حل نکالتا ہے جو اس کے اور سماج کے لیے اچھا بھی نہیں ہوتا ہے، امت کے لیے، دین کے لیے برا ہوتا ہے، چھٹ پٹا کے کچھ بھی الٹا کر دیتا ہے۔ برے حالات میں انسان کو اپنی سوچ کو صحیح رکھنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے اللہ رب العالمین نے ایک ایسا دین ہم کو دیا ہے، ایسی کتاب ہم کو دی ہے، ایسے نبی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے جنہوں نے قیامت تک کے حالات کے اعتبار سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے مسائل کا حل ہم کو بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں ہر اعتبار سے، ہر حال کے اعتبار سے رہنمائی دی ہے، ہر حال کا حل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ لہٰذا ان حالات میں خصوصی طور پر اور تمام حالات میں عمومی طور پر ایک مسلمان کو کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آج کی گفتگو میں اختصار کے ساتھ ہم دیکھیں گے مایوسی کیا ہے، اور مایوسی کتنی بری چیز ہے، اور مایوسی کا علاج کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، جیسے میں نے بتایا انفرادی، اجتماعی، طبی، معاشی یا کسی دینی اعتبار سے بھی، دعوتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ہم کو کیا چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر اپنی نعمتیں ڈالتے ہیں، اس کو نعمتیں عطا کرتے ہیں، تو اعراض کرتا ہے، اللہ کو بھول کے، اللہ سے منہ موڑ کے نعمتوں میں لگ جاتا ہے، اللہ کا شکر نہیں کرتا، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور گھمنڈ میں آ جاتا ہے۔ علماء نے کہا یہاں پر مراد کیا ہے؟ ابن جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر میں آ جاتا ہے، گھمنڈ میں آ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس کو شر آ دبوچتا ہے، اس پر شر آتا ہے، مصیبت پریشانیاں آتی ہیں، كَانَ يَئُوسًا، مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ برے انسان کا حال ہے جو اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں ہے، یا جس کا دل ایمان کے باوجود بھی اعراض میں مبتلا ہے۔ تو ایسا انسان ان دونوں حالات میں غلط غذا لیتا ہے، اچھے حالات میں گھمنڈ اور اللہ کو بھولنا، برے حالات میں مایوس ہو جانا۔ مسلمان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے، یہ چیز بری ہے۔ لیکن واقعی مایوسی ہے کیا؟ علماء فرماتے ہیں، علامہ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الیأس القطع بأن الشیء لا یکون وهو ضد الرجاء،
مایوسی یہ ہے کہ انسان قطعی طور پر اس بات کا اعتقاد رکھے، مان لے کہ فلاں چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ امید کے خلاف ہے۔ ایک طرف امید ہے کہ انسان برے سے برے حالات میں بھی امید رکھے کہ نہیں، اللہ چاہے تو ہوگا انشاءاللہ، چاہے اولاد نہیں ہو رہی اللہ چاہے تو ہوگی، یا بیماری ہے اللہ چاہے تو شفا دے گا، تو انسان امید رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ امید کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے کہ جب اللہ قادر ہے ہر چیز پر تو مایوسی کیوں؟ لیکن مایوسی کیا ہے؟ انسان یہ فیصلہ کر لے اپنے دل میں، اس بات کو مان لے کہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا شفا مل ہی نہیں سکتی ہے، اچھے حالات آ ہی نہیں سکتے ہیں، مسلمانوں کے حالات بہتر بن ہی نہیں سکتے ہیں، آدمی مایوس ہو جائے۔ تو مایوسی کیا ہے کہ انسان قطعی طور پر دل میں اس بات کو مان لے کہ فلاں فلاں چیز ایسی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ مایوسی کیوں بری ہے اور کتنی بری؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، سورہ الحجر میں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو بالکل گمراہ لوگ ہیں۔ گمراہ لوگوں کے سوا اور کون مایوس ہوتا ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ گمراہی ہے، انسان صراط مستقیم پر نہیں ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں روح اللہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر لوگ ہیں۔ معلوم ہوا کہ مایوسی کا تعلق کفر سے، امید کا، رجا کا تعلق ایمان سے۔ جو انسان مایوس ہوتا ہے، کون مایوس ہوتا ہے؟ کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، برے حالات آنے کے بعد اب کیا اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، اچھے حالات کیسے آ سکتے ہیں؟ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سمندر میں پھنسا ہوا ہے، طوفان میں پھنسا ہوا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی مانتا ہے کہ میرا رب میرے حال کو جانتا ہے، میری دعا کو سنتا ہے اور قادر ہے کہ میرے لیے سمندر کے طوفان کو روک دے، میری دعا کے بدلے میں، میری دعا کے نتیجے میں وہ ساری کائنات کے نظام کو بھی بدل سکتا ہے اگر وہ چاہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا اور کئی نبیوں کے لیے کیا اللہ نے۔ تو اللہ کی قدرت پر نگاہ اور اللہ پر ایمان انسان کو مایوس ہونے سے بچاتا ہے۔ مایوس کون ہوتا ہے؟ کافر لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف میں آیت نمبر 87 میں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان المؤمن یرجو فرج اللہ والکافر یقنط فی الشدہ، مومن اللہ کی طرف سے کشادگی کی امید لگائے رہتا ہے اور کافر شدت کے حالات میں مایوس ہو جاتا ہے۔ برے حالات، تکلیف، تنگی کی، پریشانی کے جب حالات آتے ہیں تو کافر مایوس ہو جاتا ہے، لیکن تنگی کے حالات میں بھی ایک مومن اللہ رب العالمین سے امید لگائے رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ امید ایمان کے ساتھ جڑی ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہے تو ہم کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم جعل اليأس من رحمت اللہ وتفریجہ من صفت الکافرین، اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رحمت اور کشادگی کے حالات سے مایوس ہونے کو کافروں کی صفت قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اذ فیہ اما التکذیب بالربوبیۃ و اما الجہل بصفات اللہ تعالی۔ کہتے کیوں ایسا ہے؟ کافروں کی صفت کیوں ہے مایوسی؟ اس لیے کہ مایوسی یا تو اللہ کی ربوبیت کا انکار ہوتا ہے، اس کی جھٹلانے کا نتیجہ ہوتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی صفات سے جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یا تو یہ سرے سے اللہ کو رب مانتا نہیں،
یا پھر اللہ کے بارے میں صحیح طور پر جانتا نہیں، تو یہ جہالت یا کفر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں سرے سے اس کو معلوم ہی نہیں ہے، دہریہ ہے، بس کاز اینڈ ایفیکٹ کو مانتا ہے، سبب اور نتائج کو ہی مانتا ہے، اللہ کی قدرت کا اس کو علم ہی نہیں ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے کہ اللہ رب ہے، کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ صفات کافروں کی صفات میں سے ہے۔ ابن عطیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ مایوسی کا علاج کیا ہے؟ کیسے ہم مایوسی سے بچیں؟ کیا کریں تاکہ ہم مایوس نہ ہوں؟ کچھ باتیں ہم کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، خاص کر کے جیسے معاشی مسائل ہیں، تنگی پریشانی، جو لاک ڈاؤن کے حالات آئے، اس سے پہلے بھی حالات آئے، ان میں بہت سارے لوگ معاشی اعتبار سے پریشان ہو گئے، کئیوں کی تجارتیں برباد ہو گئیں، کئی قرض میں مبتلا ہو گئے، کئی لوگوں کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے، جاب چلے گئے۔ تو ایسے حالات میں آدمی مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس تعلق سے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی قدرت پر نگاہ، اپنے اسباب اپنی صلاحیت پر نہیں، کیونکہ ہم محدود ہیں، ہماری صلاحیتیں محدود ہیں، کمزور ہیں ہم لوگ۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کمزور پر اعتماد کمزوری ہی پیدا کرے گا۔ اللہ رب العالمین پر اعتماد یہ انسان کے اندر حوصلہ اور ہمت پیدا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز مایوسی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان ہمیشہ اپنی نگاہ اللہ کی قدرت پر رکھے۔ اس تعلق سے ایک حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، الا اعلمک دعاء تدعو به، کیا میں تمہیں ایک دعا نہ سکھاؤں کہ تم اس کا اہتمام کرو؟ لو کان علیک مثل جبل دینا لأدى اللہ عنک، اگر پہاڑ جتنا بھی قرض تم پر ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے خود اسے ادا کر دے گا۔ پہاڑ کے برابر بھی تجھ پر اگر قرض ہو، اللہ تیری طرف سے تیرا قرض ادا کرے گا۔ ایک ایسی دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ آپ نے فرمایا، قل یا معاذ، اے معاذ یوں کہے، اللہم مالک الملک، اے اللہ ساری بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رحمان الدنیا والآخرہ، اے دنیا اور آخرت کے رحمان، تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء، تو دنیا اور آخرت کو جسے چاہتا ہے دنیا اور آخرت کی خیر عطا کر دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ان دونوں میں خیر کو روک لیتا ہے۔ ارحمنی، مجھ پر رحم فرما، رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک، ایسی رحمت مجھ پر اے اللہ ڈال دے جو مجھے تیرے سوا ہر ایک کی رحمت سے مستغنی کر دے، تیرے بعد مجھے کسی اور کی رحمت کی رحم کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو، ایسا مجھ پر رحم کر۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے الصغیر میں روایت کیا، المعجم الصغیر میں، اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات آپ دیکھیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں جملہ ہے، انک علی کل شیء قدیر۔ مومن کی نگاہ میں ہمیشہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے دنیا کی نعمتیں عطا کرتا ہے، بادشاہت حکومت دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بادشاہ اگر آ گیا اب ختم، مسلمانوں کا صفایا کر دے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے، نہیں، دیتا بھی وہ ہے، لیتا بھی وہی ہے۔ اگر کسی کو حکومت وہ دیتا ہے تو چھین بھی سکتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے، فرعون جیسے، اور اس کے علاوہ بھی کتنے، نمرود اور نہ جانے کون کون، اللہ رب العالمین نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھے کہ یہ فنا ہو سکتا ہے، اس کی بادشاہت ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے مقابلے میں، ہاتھیوں کے مقابلے میں پرندوں کو بھیجا، تو زمینی فوج لائے گا، ہم آسمانی فوج بھیجیں گے۔ اللہ اپنی قدرت سے جو چاہے کرتا ہے۔ تو مسلمان کی نگاہ چاہے معاشی مسائل ہو،
یا سیاسی مسائل ہوں، اس میں کہاں ہونا چاہیے؟ اللہ کی قدرت پر. وہ کبھی نہیں بھولے اللہ قدرت والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ بھی پہلی بات. نمبر 2، اللہ پر توکل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ سب ہم کریں گے، بلکہ ہم اپنے معاملات کو، اپنے مسائل کو اللہ کو سونپتے ہیں کہ اللہ ہماری طرف سے کرے گا. سارے مسائل خود حل کرنے کی کوشش نہیں کرنا، اللہ کو حل کرنے دینا. ہمارے بس میں جتنا ہے ہم کرنا، لیکن سب کچھ جب کرنے کی کوشش انسان کرتا ہے تو ایسا انسان تھک جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے. انسان جو چیز نہیں کر سکتا ہے اسے اللہ کے حوالے کر دے، بلکہ اپنے تمام معاملات میں جو اس کی استعداد میں ہے اس میں بھی انسان کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر اعتماد رکھے، توکل کرے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دیکھیے سیاسی مسائل کے بارے میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اور اگر اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اللہ کے بعد ہے کون جو تمہاری مدد کرے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں. اس میں اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو بیان کیا اور اس کے بعد ایک حکم دیا. کیا حقیقت ہے؟ اللہ کی مدد اگر شامل حال ہو تو پھر ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، چاہے اس کے پاس کتنی بھی بڑی فوج ہو، چاہے اس کے پاس کتنی بھی بڑی سیاسی طاقت ہو، اس کے پاس مال و دولت ہو، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہو، چاہے اس کے پاس کتنے ہی لوگ کیوں ہوں، کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے. اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں، کچھ ٹک نہیں سکتا ہے. اللہ کا ایک حکم ہر چیز کو ختم کر سکتا ہے. اور اگر اللہ ساتھ چھوڑ دے تو پھر سب جمع کر کے بھی تم کچھ نہیں کر سکتے. ٹیکنالوجی، فوج، حکومت اور سب کچھ تمہارے پاس ہو، لیکن اللہ اگر تمہارے ساتھ نہ ہو، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال نہ ہو تو پھر اللہ کے بعد ہے کون جو تمہاری مدد کرے اگر اللہ تم کو چھوڑ دے. تو ایمان والوں کو چاہیے کہ کس پہ بھروسہ کریں؟ اللہ پر. تو دوسری چیز یاد رکھنا چاہیے کہ سب خود حل کرنے کی کوشش نہیں کرنا، اپنی ذات پر نگاہ نہیں رکھنا، بلکہ اپنے معاملات کس کو سونپنا؟ اللہ کو. اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ قادر ہے، اللہ کرے گا. تو اللہ پر توکل کرنا. نمبر 3، اللہ کی رحمت پر نگاہ ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر تیسرا مسئلہ جیسے انسان کے گناہوں کا مسئلہ ہوتا ہے. انسان کوشش کرتا ہے، پھر لڑکتا ہے، اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، رمضان آتا سدھر جاتا، رمضان چلا جاتا پھر بگڑ جاتا. جمعہ آتا اچھا بننے کی کوشش کرتا، ارادہ کر کے جاتا، خطبہ سن کے پھر واپس سے پاؤں پھسل جاتا ہے. بعض اوقات انسان اچھا بننے کی کوشش میں بار بار جب ٹھوکریں کھاتا ہے تو امید چھوڑ دیتا، میں نہیں سدھر سکتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنا چاہیے. مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں کبھی سدھر نہیں سکتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجھے ہدایت نہیں مل سکتی، میں بن نہیں سکتا. نہیں، اللہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے. مخلوق کے دل، بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. جیسا چاہتا ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے. اس میں خوف بھی ہے، امید بھی ہے. اگر انسان اچھا ہے تو ڈرتا رہے کہ کہیں بگڑ نہ جاؤں، اور اگر بگڑا ہوا ہے تو نا امید نہ ہو. اللہ چاہے تو اس کے دل کو اچھا بنا سکتا ہے، ہدایت دے سکتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. بعض لوگ زندگی گناہوں کی گزارنے کے بعد بڑھاپے میں پہنچ کر سنتے ہیں دین کی باتیں، جنت جہنم کے معاملات، تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ میں نے اتنے پاپ کیے ہیں کہ معلوم نہیں میری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی. بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں میری مغفرت ہو ہی نہیں سکتی، اب سدھر کے فائدہ بھی نہیں، اتنے گناہ ہو چکے ہیں کہ اب سدھر کے کیا اتنی نیکیاں کر بھی نہیں سکتا میں، تو جیسا ہوں میں ویسے ہی چلوں گا، اب کیا فائدہ اس عمر میں پہنچ کے. مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ فرما دیجئے میری طرف سے میرے بندوں کو بتائیے، میرا پیغام پہنچائیے. کیا پیغام ہے؟ یا عبادی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں، الذین علی انفسہم، جو اپنے ہی معاملے میں حدیں پھلانگ گئے، اپنے ہی خلاف انہوں نے حدیں پار کر دیں.
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو وہ ہے کہ جو سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیوں ایسا؟ اس لیے کہ وہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مومن بندہ چاہے اسے کتنی غلطیاں ہو جائیں، کبھی اس کو اللہ کی طرف سے اصلاح اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے دل کو بدل سکتا ہے، اللہ چاہے اس کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اللہ کی توفیق اگر شامل حال ہو تو برے سے برا انسان بھی اچھا بن سکتا ہے۔ نمبر 4، مایوسی سے بچنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ علماء سے جڑے رہنا چاہیے۔ اگر انسان کو صحیح رہنمائی نہ ملے تو برے حالات میں انسان گمراہ ہو سکتا ہے، مایوس ہو سکتا ہے۔ برے حالات میں صحیح رہنمائی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایک لمبا قصہ ہے، میں اس کا متن ذکر نہیں کروں گا، اور آپ سبھی عموماً جانتے بھی اس قصے کو۔ ایک آدمی جس نے 99 قتل کیے تھے، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھ کو بہتر بننا چاہیے، لیکن پھر یہ ہوا کہ توبہ میری ہوگی کہ نہیں قبول؟ تو پوچھا کہ سب سے زیادہ جانکار آدمی کون ہے؟ کسی نے بتایا کہ فلاں، تو ایک عابد کا پتہ بتایا۔ عابد کون ہے؟ جو عبادت میں لگا رہتا ہے، اپنی ذات کی حد تک وہ عبادت کرتا ہے، لیکن بصیرت اس کے پاس، تفقہ دین کا علم نہیں تھا۔ گیا پوچھا میرے لیے توبہ ہے؟ کہا کہ تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ مایوس کر دیا، غصے میں لایا، غصے میں آ کے اس نے کیا کر دیا؟ اس کو بھی قتل کر دیا۔ لیکن پھر کچھ وقت گزرا کہ اس کے دل میں پھر بات پیدا ہوئی کہ نہیں، مجھ کو توبہ کرنا چاہیے۔ پھر کسی سے پوچھا کوئی ہے جو مجھ کو رہنمائی دے؟ اس کو ایک عالم کے پاس کسی نے بھیجا، کہا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ، وہ بہت جانکار ہے۔ عالم کے پاس گیا، پوچھا میرے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ توبہ ہے، لیکن تو کیا کر، یہاں مت رہے، یہ بری زمین ہے، برا ماحول ہے، یہاں بگڑے گا۔ پھر ایسی علاقے میں جا، فلاں علاقے میں جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے عبادت کرتا رہے، واپس مت آ ادھر۔ وہ آدمی نکلا وہاں سے، اور ابھی راستے ہی میں تھا کہ موت آ گئی۔ موت آ گئی، اللہ کی طرف سے رحمت کے بھی فرشتے آئے اور عذاب کے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے ہم لے جائیں گے، عذاب کے فرشتے کہنے لگے ہم لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے یہ اچھی نیت سے نکلا تھا، عذاب کے فرشتے کہنے لگے بہت گناہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ بھیجا جو ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا تھا۔ اس نے کہا زمین کو ناپو، جہاں سے آیا یہاں تک، اور یہاں سے جہاں جا رہا تھا، جس زمین سے قریب ہو وہ فرشتے لے جائیں۔ اچھی زمین سے قریب تھا رحمت کے لے جائیں، بری زمین سے قریب تھا عذاب کے لے جائیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آخری وقت میں اللہ کی توفیق سے اس نے ایک کروٹ لے لی تھی، تو وہ اس زمین کے قریب تھا جو اچھی زمین تھی، جہاں نیک لوگ ہیں، جہاں جا کے اپنی زندگی اچھی بتانا چاہتا تھا۔ جب ناپا گیا تو اس زمین سے قریب تھا جہاں خیر تھی، رحمت کے فرشتے لے گئے۔ رہنمائی کون دیا اور مایوس کون کیا؟ عابد نے اس کو کیا کر دیا؟ مایوسی کا رستہ بتایا، نہیں ہو سکتا کچھ بھی۔ لیکن عالم نے اس کو کیا بتایا؟ نہیں، ابھی بھی موقع ہے، توبہ ہو سکتی ہے، اور توبہ پہ بقا کے لیے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا، اچھے ماحول میں رہنا پڑے گا، ورنہ بھی توبہ کرے گا پھر واپس ویسا ہو جائے گا۔ تو اس نے صحیح رہنمائی دی، اور اس نے ابھی کچھ کیا بھی نہیں تھا، سدھار والی زندگی کی طرف بس پہلا قدم اس کا تھا، اس کو راستے میں موت آ گئی، رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ اللہ کی رحمت کا حقدار بنا وہ عالم کی رہنمائی کی وجہ سے۔ تو خاص طور سے بگاڑ کے دور میں، ایسے دور میں جب کہ مایوسی پھیلی ہوئی ہر طرف، ایسے وقت میں اہل علم سے، بڑے علماء سے جڑنا بہت ضروری ہے، جنہوں نے زندگی دیکھی ہے۔ یہ نہیں کہ اب 20 فارغ ہو کے مدرسے سے نکلا ہے اور اس کو خود اپنا حال معلوم نہیں تو امت کا حال کیا معلوم ہوگا۔ علماء جن کی زندگی کے اونچ نیچ دیکھنے میں گزری اور انہیں اتار چڑھاؤ، سردی گرمی بارش دیکھا ہے، ایسے علماء سے رہنمائی لینا، تو وہ مایوس نہیں کرتے ہیں، وہ رہنمائی دیتے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے، اللہ سے جوڑتے ہیں، آخرت سے جوڑتے ہیں، امید دلاتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں، غلط راستے پہ جانے سے بچاتے ہیں۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ مایوسی سے بچنے کے لیے ایک انسان علماء سے جڑے۔
اسی طرح سے انسان مایوس نہ ہو، اس کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان مصیبت میں بھی خیر کا پہلو دیکھے، برے حالات میں بھی دیکھے، اس میں کچھ اچھائی بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی انسان پہ برے حالات آتے ہیں، لیکن وہ برے حالات وقتی ہوتے ہیں، اور وہ برے حالات سیڑھی ہوتے ہیں ایک اچھے حال کی طرف۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیے، ایک کے بعد ایک برے حالات آتے گئے، لیکن یہ برے حالات کیا تھے؟ ایک اچھے حال کی طرف اور اقتدار کی طرف ان کو لے گئے، عزت اور شرف کی طرف ان کو لے گئے۔ تو بعض اوقات برے حالات ہوتے ہیں ظاہری اعتبار سے، لیکن وہ کسی اچھی چیز کی طرف لے جاتے، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی بعض اوقات تنگی کے حالات ہوتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ کچھ چھپی ہوئی ایسی چیز ہوتی ہے، اس کے بعد ہی جو آسانیاں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ مصیبت، برائی، پریشانی، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اسی میں کیا ہوتا ہے؟ خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے لاک ڈاؤن کے اندر بہت سارے لوگ تجارت کے اعتبار سے تجارت تھوڑی کم ہو گئی، بہت سارے معاملات بگڑ گئے، لیکن بہت سارے لوگوں کو اس سے خیر کی توفیق ملی ہے۔ مسجدیں بند، یہ بند، بہت سارے لوگ بیچارے نہ نماز والے نہ کچھ دینداری والے، ان کے بھی دل میں جذبات پیدا ہوا کہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ ان کو بھی سوچنے کا موقع ملا کہ نہیں، ایسا نہیں چلنا چاہیے۔ کئی موتیں انہوں نے دیکھی، اس کے بعد احساس پیدا ہوا کہ میرا بھی نمبر لگ سکتا تھا، اللہ نے زندگی دی، نہیں اب مجھ کو ویسا نہیں جینا ہے۔ کئی لوگوں کے اندر سدھار آیا، کئی لوگ آفس، باہر، یہ وہ فلانی چیزوں میں وقت گزارتے تھے، گھر میں رہے، دیکھا گھر والوں کا حال کیا ہے، فکر پیدا ہوئی، بچوں کو سدھارنا چاہیے، بیوی کو سدھارنا چاہیے، اور گھر میں بیٹھ کر ان کو فرصت تھی علماء کے خطابات سنے یوٹیوب پہ، یا وہاں سے دل میں دین کے جذبات پیدا ہوئے، گھر والوں کی اصلاح کی فکر پیدا ہوئی، گھر والوں کے ساتھ وقت ملا ان کو۔ تو ایسے کئی فائدے بھی اس میں ہوئے، اور زندگی میں کئی پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ انسان اگر اس کو دیکھے تو مایوس نہیں ہوگا، بلکہ وہ ناراض ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے اللہ کا شکر کرنے والا بنے گا کہ اللہ نے مجھ کو یہ چیز عطا کی اس کے ذریعے سے۔ تو یہ بھی چیز یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا۔ ٹھیک ہے، برا دکھ رہا سب کچھ، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا کر رہا ہمارے ساتھ، ایک مصیبت گئی نہیں تو دوسری آ رہی، ایک پریشانی گئی نہیں تو دوسری آ رہی، کبھی سیاسی، کبھی معاشی، کبھی طبی، کبھی کوئی اور۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا نہیں سوچنا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے آئندہ کے لیے بھی امید رکھنا، اور حال کے اعتبار سے بھی حسن ظن رکھنا۔ اللہ کے فیصلوں میں برائی کو نہیں تلاش کرنا، بلکہ اللہ کا فیصلہ اچھا ہی ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ خیر ہی ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بھی مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیر و ان شرا فشر، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اگر اس کا گمان اچھا ہے تو اچھا، اگر برا ہے تو برا، جیسا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اچھے حالات نہیں لائے گا، ویسا لگ رہا نہیں لائے گا، ٹھیک، تمہارا گمان ایسا، تمہارے ساتھ ویسا ہی، میرے حالات نہیں سدھریں گے ایسا لگتا ہے، ٹھیک ہے، تیری اگر تو اللہ سے یہ امید رکھتا ہے تو اللہ تجھ کو وہی دے گا۔ گمان ایک اعتبار سے دعا کی طرح ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھے، نہیں چاہے کتنے بھی حالات بگڑے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اچھے حالات لائے گا، اس میں کچھ خیر ہوگی، اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا۔ اللہ سے اچھی امید رکھنا، اچھا گمان رکھنا، اللہ سے بدگمان نہیں ہونا، کیوں اللہ ایسا کر رہا، نہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ مومن بندے کے ساتھ خاص طور سے اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر مصیبت بھی ڈالتا ہے تو اس میں کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک کورونا وغیرہ کا معاملہ آیا، اس سے پہلے NRC اور فسادات کے معاملات بہت بڑھ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ٹھنڈی کر دیا۔ تو اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، بعض اوقات ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچتی ہیں، اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ بندوں کے حق میں اچھا کیا ہے۔ بعض اوقات وقتی طور پر ایک مصیبت ہوتی ہے، لیکن دیر تک ہم دیکھیں اس کو، آگے کے اعتبار سے اس میں کچھ نہ کچھ بھلائی ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سے ہم برے حالات میں کبھی بدظن نہیں ہوں، اللہ کے بارے میں برا نہ سوچیں۔ اسی طرح سے مستقبل کی امید رکھنا، یہ بھی ایک چیز ہے کہ آدمی فیوچر کے اعتبار سے امیدیں باندھے،
ٹھیک ہے آج برا ہے، برا برائی ہے، ٹھیک ہے، اچھا اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن فیوچر میں اللہ اچھے حالات لائے گا، کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے برے حالات کس کے ہو سکتے ہیں کہ فرعون عذاب دیتا تھا، ان سے مشقت کے کام لیتا تھا، لڑکوں کو قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، ہر قسم کی پریشانی وہاں پر تھی۔ ایسا ظالم و جابر بادشاہ تھا، اتنا برا کہ خود اپنے کو رب کہتا تھا، قال انا ربکم الاعلی، کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس سے بڑھ کے اور برائی کیا ہو سکتی کہ وہ رب کے مقام کو اپنے لیے حلال سمجھتا تھا، بلکہ اپنے کو سب سے بڑا رب مانتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، زمین تو اللہ کی ہے، یقیناً زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام متقین ہی کے لیے ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، قوم کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ آنے سے پہلے بھی ہم پہ اذیت تھی، آپ آئے تو بھی ہم پر اذیتیں، پریشانیاں، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، آپ نہیں تھے تب بھی پریشان تھے، آئے تو بھی پریشان۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، بہت ممکن ہے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دے، تمہیں زمین میں اقتدار اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تو پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، کہ یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تم کو عزت، مقام، عہدہ اور تم کو یہاں پر اقتدار دے دے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو امید دلائی، وہ تو مایوس ہو رہے تھے، پہلے بھی پریشان تھے، دیکھو آپ آئے تو اور پریشان ہو گئے، چھیڑ دیا آپ نے گویا کہ فرعون کو بالکل، تو پہلے کیا کم مصیبت تھی جو اب مصیبت اور بڑھ گئی، اور بھی دشمن ہو گیا اور تکلیف دے رہا ہے۔ کہا نہیں، بہت ممکن ہے اللہ رب العالمین تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے تم کو اقتدار دے دے۔ تو انسان کو مستقبل کے اعتبار سے امید رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، طائف والوں نے کتنی بدسلوکی کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے۔ پہاڑوں کا فرشتہ آ کے کہا آپ حکم اگر دیں تو ان کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دیتا ہوں، آپ نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، نہیں بلکہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسوں کو پیدا کرے جو ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ نہیں تو اگلی نسل ہے، آج ہمارے دشمن قوم کوئی ہیں، اگر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمدرد پیدا کر دے، انہی میں سے اللہ تعالیٰ حق کو ماننے والے پیدا کر دے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل، تو انسان کو مستقبل کے اعتبار سے امید رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے انسان کو صبر اور انتظار کرنے والا بننا چاہیے، جلدی نہیں، اب بھی ہونا، اللہ اب بھی کر، نہیں، اللہ سے دعا کرنا یہ نہیں کہ اللہ کو ہم پابند کر دیں، ہماری دعاؤں کے باوجود اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دعا کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کو مجبور کر دیں کہ ابھی کرنا چاہیے، نہیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مومن کی دعا ضائع نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے۔ لہٰذا مومن کو صبر و انتظار بھی کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیا اتنی دعا کر رہے، کچھ ہو نہیں رہا، ہاں حرم میں جا کے بھی دعا کر رہے، اتنے مسلمان کر رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قدرت کے باوجود اپنی حکمت کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ تو مومن کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ جو بھی کرے گا اچھا کرے گا۔ ابو رزین کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحک ربنا من قنوت عبادہ وقرب غیرہ، ہمارا رب بندوں پر اس بات پر ہنستا ہے، من قنوت عبادہ، بندوں کی مایوسی
اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے قرب پر اللہ تعالیٰ بندوں پر ہنستا ہے۔ یعنی کیسے بندے ہیں کہ مدد نزدیک ہے لیکن مایوس ہو گئے، کہ گویا کہ ایک انسان جو ہے نابینا ہے، کنارے پہنچتے پہنچتے امید ہار گیا، امید کھو گیا، کہ ایک آدمی امید رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات دیکھتا ہے اندھیرا اندھیرا اندھیرا، مصیبت مصیبت، پریشانی پریشانی، مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کی نصرت بالکل فوراً اس کے قریب ہوتی ہے۔ تو آدمی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مومن اللہ سے امید رکھے اور انتظار کرے، تھوڑا رک جاتے ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اللہ کرے گا، نہیں کرے گا ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ جو اللہ ماں کے پیٹ میں رکھے بندے کی حاجات کو پورا کرتا ہے، وہ دنیا میں نہیں جانے گا انسان کے حال کو؟ الا یعلم من خلق، کیا جس نے انسان کو پیدا کیا وہی انسان کے حال اور اس کے سارے معاملات کو نہیں جانے گا؟ اللہ زیادہ ہم سے جانتا ہے کہ ہماری بھلائی کس چیز میں ہے۔ آپ دیکھیے حدیبیہ کے وقت میں صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان سے مصالحت کر رہے ہیں، کیسے ان کی شرطوں کو مان رہے ہیں، اور کیا ہوگا، ہم تو ذلیل ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رہنمائی میں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ ان سے کیا، مسلمانوں کی فتح کا ذریعہ بنا، ذلت کا نہیں۔ بعض اوقات وقتی طور پر ایک چیز ذلت دکھائی دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی چیز کو عزت کے دروازے بنا دیتا ہے، اسی سے عزت کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات میں یہ چیز ہم کو رہنمائی ملتی ہے، ہم کو نہیں معلوم ہوتا، اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ جلدی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اے نبی جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کیجئے، اور ان کے لیے جلدی نہ مچائیے کہ اللہ کسی طرح جلدی ہلاک کر دے ان کو، ابھی تباہ کر دے، آج ہی، کل صبح تک نہیں۔ ایک انسان اس طرح سے اللہ سے مطالبہ کرے کہ اپنی قیود کے اعتبار سے اللہ سے مانگے، اللہ کو پابند کرے نہیں۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، دعا کرے لیکن یہ نہیں کہ اللہ کو پابند کرے، جلدی نہیں مچائے، ان کے لیے جلدی مت مچاؤ۔ اللہ جب چاہے گا سزا دے گا، جب چاہے ہلاک کرے گا، اللہ چاہے گا تو ہدایت بھی دے گا۔ آپ دیکھیے کیسے کیسے صحابہ تھے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کئی لوگ ہیں، مسلمانوں کی دشمنی میں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی، لیکن انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کر اسلام اور مسلمانوں کی قوت کا ذریعہ بنایا۔ ہم نہیں جانتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو انسان کو جلدی نہیں مچانا چاہیے۔ اسی طرح سے انسان کو مایوسی سے بچنے کے لیے ممکن کوشش بھی کرنا چاہیے، چاہے وہ طبی اعتبار سے ہو، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے، جو بھی ہو۔ یہ نہیں کہ ہم بھیڑ نکال کے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیں، لیکن جو اہل علم رہنمائی ہم کو دیتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ہم وہ کر لیں، چاہے اپنے اپنے دائرے میں کیوں نہ ہو، جو بھی اپنی استطاعت ہو، اور جو بھی شرعی رہنمائی فلسفیوں کے، پروفیسروں کے، اور فلاں کے سیاست دانوں کے، اور جو امت کے لیے رحم دلی کی بات کرتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں کہ امت کے لیے واقعی رحمت کیا ہے، ان کے پیچھے نہیں دوڑنا چاہیے۔ مسلمان ایسا نہیں ہو ہر پکارنے والے کے پیچھے دوڑے، بلکہ مسلمان کو چاہیے کہ قرآن و سنت میں جب وہ مانتا ہے کہ سارے مسائل کا حل ہے، تو اس کے حاملین کی طرف رجوع کرے۔ ہم جب یہ مانتے ہیں کہ قیامت تک کے مسائل کا حل کتاب و سنت میں ہے، تو اللہ رب العالمین کی شریعت کی پابندی چھوڑ کے ہم اللہ کی مدد حاصل کریں، ہو سکتا ہے ایسا؟ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ رب العالمین، ہم اللہ کی نہ مانیں اور اللہ ہماری مانے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور ہمارے مسائل کو حل کرے، ہماری بات مانے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی بات مانیں۔ لیکن اللہ کی پسند کیا ہے وہ کیسے معلوم پڑے گا؟ ڈاکٹر بتائیں گے، پروفیسر بتائیں گے، کون بتائے گا؟ علماء بتائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم کو اس طرف رجوع کرنا چاہیے، ہماری کوشش جو بھی ہمارے بس میں ہم کو کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، کہا یا رسول اللہ اعقلها واتوکل واطلقها واتوکل، میں اونٹ کو باندھ کے اللہ پر توکل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کے، کہ جانا ہوگا تو جائے گا، رہنا ہوگا تو رہے گا، تو چھوڑ دوں اس کو اور اللہ پہ بھروسہ کروں کہ اللہ حفاظت کرے گا، یا اسے باندھ کر اللہ پر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا اعقلها وتوکل، اس کو باندھ اور اللہ پر توکل بھی کر۔ باندھنا سبب کا اختیار کرنا ہے، اور توکل تو ہمیشہ کے لیے دائمی ہے۔ اللہ پہ توکل اسباب
کی غیر موجودگی میں نہیں ہے، اسباب کی موجودگی میں بھی ہے، تو ہر حال میں اللہ پر توکل ہوگا۔ سب کچھ کر کے بھی اللہ چاہے گا بارش برسے گی تو ہی اناج اگے گا، ساری کھیتی کر کے بھی نہیں اگے گا جب تک اللہ تعالیٰ نہیں اگائے۔ تو ہماری کوششیں نتائج پیدا نہیں کرتی، اللہ کا حکم نتائج لاتا ہے۔ تو ایک انسان اپنی کوشش کرے اور اللہ پر بھی بھروسہ کرے، اللہ پر بھی توکل کرے۔ اسی طرح سے آخری چیز یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرنے والا ہو۔ بعض اوقات ہم ساری چیزیں کر لیتے ہیں لیکن اللہ سے مانگتے نہیں۔ بعض اوقات گویا کہ ہماری کوششوں ہی سے نتیجہ آ جائے گا، نہیں، جب تک کہ اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ سے پانے کا آسان ترین ذریعہ یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے کو عاجز مان کر، اللہ کو قادر مان کر، اللہ کو رحیم مان کر اور اپنے کو محتاج مان کر اللہ سے مانگنے والا بنے، اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگے۔ تو دعا بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يتمنین احدکم الموت، تو میں سے کوئی ایسا نہ کرے کہ وہ موت کی تمنائیں کرنے لگے، اے اللہ بہت برے حالات ہیں، ٹینشن ہے، بیماری اتنی ہے، اے اللہ فقر و فاقہ ہے، پریشانی ہے، یا اللہ سیاسی حالات بگڑ رہے ہیں، کہاں جاؤں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اب ایک انسان کیا ہو، مایوس، اے اللہ دنیا سے ہی اٹھا لے، برے حالات ہیں تو کیا کر، دنیا سے اٹھا لے۔ نہیں، آپ نے فرمایا کہ کوئی مومن اللہ تعالیٰ سے موت کی تمنا نہ کرے، من ضر اصابہ، مصیبت کی وجہ سے، ضرر کی، تکلیف کی وجہ سے جو اس پر آئی ہے، فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اور اگر اس کو کچھ کہنا ہی ہے، اللہ سے موت مانگنے کی بجائے اس کو کیا کہنا چاہیے، اگر بولنا ہی ہے، مانگنا ہی اللہ سے، فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ اللهم احيني ما كانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا كانت الوفات خیرا لی۔ مانگنا ہو تو اللہ سے ایسے مانگے کہ اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے زندہ رکھ، جب موت میرے لیے خیر ہو موت دے، جب تک زندگی میں بھلائی زندہ رکھ، جب موت میرے لیے زندگی سے بہتر ہو جائے تب موت دے۔ اس طرح سے مشروط دعا کرنا موت کی یہ غلط نہیں ہے، لیکن مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنائیں کرنا یہ برا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ مومن امیدیں سب چھوڑ کر موت مانگنے لگے۔ برے سے برے حالات میں بھی، خاص طور سے بیماریوں میں آدمی کرتا ہے یا فقر و فاقے میں آدمی کرتا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو آدمی کو اللہ سے اچھی دعا مانگنا چاہیے۔ موت کی دعا مانگ رہا ہے، اس سے اچھا اللہ اچھی زندگی کی دعا نہیں مانگ سکتا۔ پریشانی میں اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی دعا مانگ رہا ہے، اللہ سے نجات کی دعا نہیں مانگ سکتا۔ جو اللہ وہ کر سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ سے اچھی دعا مانگے، بری دعا نہیں مانگے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور برے سے برے حالات ہوں اس میں بھی ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ برے حالات کو اچھے حالات میں تبدیل کرنے پر قادر ہے اور کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی قانون میں جکڑا ہوا نہیں ہے کہ فلاں چیز نہیں ہوگی تو اللہ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم دے دے، اللہ کا حکم دینا چیزوں کا ہو جانا ہے، اللہ کے حکم کے نتیجے میں چیزوں کا وجود ہوتا ہے، جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ تو یہ امید ہمیشہ سے اللہ سے رکھنا چاہیے اور اللہ کے بارے میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور اللہ سے مایوس ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔